درود پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں کہ عشاء کے بعد سے آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ عشاء سردی کے موسم کی کوئی 7:30 پونے 8 بجے ہوئی ہے۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تہجد کا وقت گزر رہا ہے، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے اپنی خاص توفیق سے بٹھایا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیں پیش ہو رہی ہیں، ذکر اذکار ہو رہا ہے، انفرادی اعمال ہو رہے ہیں۔ ساری رات عبادت میں گزر گئی۔ پھر ماشاءاللہ جن بچوں نے جامعہ نور الہدیٰ سے ابھی قرآن کریم مکمل کیا ہے، ان کی بھی آپ کو تسلسل کے ساتھ زیارت ہو رہی ہے، یہ بھی کار ثواب ہے۔ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات، یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ قرآن کریم کو جبریل علیہ السلام ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہ بیان میں نے جمعہ والے دن بھی کیا اور ابھی عشاء کی نماز کے بعد اپنی عارفی مسجد میں بھی یہ بیان کیا کہ قرآن کریم تو ایک ہے مگر یہ راتیں دو ہو گئی۔ ایک میں فرمایا کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا، ایک میں فرمایا ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ اب یہ برکت والی رات جس کو فرمایا، اگرچہ اکثر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس رات سے بھی مراد لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر سے تو مراد ہی لیلۃ القدر، لیکن لیلہ مبارکہ جو فرمایا کہ اس سے مراد بھی لیلۃ القدر۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں حضرت اکرمہ اور دوسرے مفسرین کرام سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات۔ ایک مفسر نے تفسیر حسنات والے نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 15ویں شعبان میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا اور وہاں سے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتارا۔ لیکن یہ تفسیر کوئی
دل کو نہیں لگی، دل کو نہیں لگی کہ بھائی قرآن ایک ہے، راتیں دو ہیں، ایک 15ویں شعبان، 14 شعبان، 15ویں شب، اور ایک لیلۃ القدر۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں قاضی ابو بکر ابن العربی کی روایت نقل فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ شعبان کی اس رات کے حوالے سے کوئی معتبر روایت موجود نہیں، جتنی روایات ہیں وہ موضوع روایات ہیں۔ اب اس سے مراد جو بہترین چیز دل کو لگی وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ان کا ایک آواز ہے جس کو شب مبارک کا نام دیا گیا۔ اس واز میں حضرت نے فرمایا کہ جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، وہ لیلۃ القدر تو ہے ہی لیلۃ القدر، لیکن جو دیگر روایات میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو ان دونوں کے اندر کس طریقے سے ہم جوڑ بٹھائیں کہ بات واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا دیکھیں بھائی، ایک ہوتی ہے کسی چیز کی تجویز، ایک ہوتی ہے کسی بات پر عمل پیرا ہونا۔ تو بہترین اس کی تعبیر یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب، لیلۃ القدر سے مراد رمضان المبارک کی وہ رات جس کو لیلہ قدر کہا گیا، کہ اللہ پاک نے شعبان کی اس رات میں تجویز پیش کی ملائکہ کے سامنے کہ ہم نے یہ قرآن اتارنا ہے، تجویز پیش کی 15ویں رات شعبان کی، اور اس پر عمل فرمایا لیلۃ القدر کے اندر۔ اس لحاظ سے یہ دونوں راتیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ روح البیان علامہ اسماعیل حقی حنفی استنبولی کی تفسیر ہے عربی زبان میں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل کیا، اس لیے یہ مہینہ افضل ترین مہینہ۔ اس کے بعد ربیع الاول یہ افضل ترین مہینہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن آیا اور اس میں حبیب الرحمن آیا۔ اس میں قرآن آیا رمضان میں، اور ربیع الاول میں آیا حبیب الرحمن یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد رجب افضل ترین مہینہ، اس لیے کہ رجب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو اشہر حرم کہا گیا، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے۔ اس کے بعد شعبان یہ افضل ترین مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ اس کا مہینہ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ، اس لیے اس مہینے کو اس بنیاد پر فضیلت حاصل ہوئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری شریف میں
اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ فرمایا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان۔ رمضان کے تو فرض روزے، پورے روزے آپ رمضان کے فرض رکھتے تھے، اس کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، مگر شعبان ایسا مہینہ کہ اس میں آپ لگاتار اس طرح روزہ رکھتے تھے کہ جب روزہ رکھتے تو ہم یہ خیال کرتی کہ آپ کبھی اب افطار نہیں کریں، اور جب افطار کرتے تو ایسا پتہ چلتا آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی میں اس ترتیب پر روزہ رکھتا ہوں، لیکن تمہیں اللہ پاک جتنی توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق تم روزہ رکھتے رہو، کیونکہ اللہ جل جلالہ وہ نہیں اکتاتے، لیکن تم لوگ اکتا جاؤ گے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اس لیے جتنی توفیق ہے تمہیں اس کے مطابق تم روزہ رکھو۔ تو یہ عبادت جو ہے انسان کو اللہ کی توفیق سے، عبادت میں انسان اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھتا ہے، اور یہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ انسان بہت ہی خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ اس کلمے کے ساتھ ایک کافر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، مگر اس کلمے کا کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی وجہ سے اس انسان سے جتنی بھی پہلی خطائیں ہوئی ہیں، جتنے گناہ ہوئے، جتنی کفریات ہوئی، جتنی نافرمانیاں ہوئی، یہدم ما کان قبلہ سب ختم ہو۔ اب یہ بندہ دائرہ اسلام میں آیا، سب سے پہلا حکم اللہ کا اس کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے، فرمایا پنجگانہ نماز اس کے اوپر فرض۔ نماز یہ معراج النبی کا تحفہ، 50 نمازیں اللہ نے معراج میں فرض فرمائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضور بار بار اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے، اتنی بار پیش ہوئے کہ 50 نمازوں میں سے 5 باقی رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ نمازیں تو 5 ہیں، مگر آپ اور آپ کی امت کو اس کا اجر و ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اس نماز کو معراج المومنین فرمایا، یہ اہل ایمان کی معراج ہے۔ نماز کو عماد الدین فرمایا، یہ نماز کا دین کا ستون ہے۔ من اقامہ فقط اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے سارا دین گرایا۔ اور فرمایا کہ نماز آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جس میں آپ نے پردہ فرمایا، رحلت فرمائی، آخری جو وصیت فرمائی لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے دست نگر ہیں ان کا تم نے خیال رکھنا۔ اور بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کیونکہ مسجد کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارک تھا، وہاں سے باہر منہ نکال کے فرمایا لوگوں مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ حضور پاک اسلام نے بیماری کی حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے 17 نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ بتا دیا کہ لوگوں بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نہیں نماز پڑھ سکتے آپ لیٹ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر نماز اگر آپ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اشارہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن جب اتنے معذور ہو جائے کہ آنکھوں کے اشارے تک بات آ جائے
تو فرمایا پھر اب صحت کی بحالی کا انتظار فرمائیں، جب صحت مل جائے تو جتنی نمازیں آپ کی بیماری کی حالت میں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو آپ دوبارہ سے پڑھیے، جو نہیں پڑھی گئی بیماری میں ان نمازوں کو آپ پڑھیے۔ تو جو نماز وقت سے نکل جاتی ہے اس نماز کو قضا نماز کہتے ہیں، اور جو نماز وقت پہ پڑھی جاتی ہے اس نماز کو ادا نماز کہتے ہیں۔ اب بیماری اللہ کی طرف سے آئی تو بیماری کی حالت میں جو نماز ہے چھوٹ گئی، اس کو صحت بحال ہونے پر دوبارہ پڑھیے، اس کی قضا کیجیے۔ لیکن اگر بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی معذوری کے انسان ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، فرمایا 70 سال تک دوزخ کی آگ میں یہ بندہ جلے۔ ایک نماز بغیر کسی معذوری اور بغیر کسی عذر کے، بیماری کے بغیر نماز ٹال دیتا ہے۔ دکاندار ہے، گاہ کھڑے نماز لیٹ کیے جا رہا ہے، کسی اپنے کام میں مصروف ہے، اس سے نماز کو ٹال رہا ہے، اپنا کام بھگتا رہا ہے، اتنا کرتے 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 ابھی وقت ہے، نماز چلی گئی۔ فرمایا کہ یہ بندہ 70 سال تک دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ تو کلمے کے بعد نماز، پھر اللہ پاک نے رمضان المبارک، سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا، اس کے روزے اللہ پاک نے ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض کیے، مرد عورت پر فرض کیے۔ فرمایا یہ روزے آپ کو رکھنے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ اس روزے کی حالت میں اللہ اس انسان پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ افطاری کے وقت اللہ اس مسلمان سے راضی اور خوش ہوتا ہے جس نے اللہ کے لیے سارا دن بھوکے پیاسے گزار دیا، اور پھر رات کو قرآن کریم تراویح کے اندر سنتا ہے۔ تو رمضان کا جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان اور ٹھیک نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، فرمایا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے تراویح کے اندر قرآن سنا پڑھا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا اور اس قیام میں قرآن سنا، فرمایا اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ جتنی میں عرض کر رہا ہوں، اس کے ذیل میں آپ دیکھتے رہیں کہ ہم نماز میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، ہم روزے کے اندر کتنی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی شوگر کا بہانہ، کبھی بلڈ پریشر کا بہانہ، کبھی بیماری کا بہانہ۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بیمار کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی قرآن کریم میں کہ بیمار صحت یابی کے زمانے میں روزہ رکھے، لیکن آج ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے۔ وہ دیکھ لے اگر اس کی کنڈیشن اتنی نازک ہے کہ شوگر برداشت نہیں کر رہا، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے، اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو پھر روزے کو مؤخر کر دے، بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر قابل برداشت ہے تو روزہ نہ قضا کرے، روزہ کو ضائع نہ کرے، اللہ جل جلالہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہو گئی نماز اور روزہ، قرآن کی تلاوت۔ اس کے بعد سال کے بعد جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اس کو صاحب نصاب بنایا۔ صاحب نصاب کا کیا معنی؟ مالدار بندہ۔ صاحب نصاب مالدار بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کا جو بندہ مالک ہے اور سال پورا گزر گیا، ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض قرار دی اللہ پاک نے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالتا چلا جائے۔ اس پر اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو مال پیچھے رہ گیا اس مال کی حفاظت ہوتی ہے، جو مال نکل گیا یہ مال کی میل ہے،
مال کی میل نکل گئی، پیچھے والا مال صاف ستھرا ہو گیا. کیونکہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، دو معنی زکوٰۃ کے. ایک زکا عربی زبان میں، عربی محاورے میں کھیتی بڑھ گئی. بھائی جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال اخروی اعتبار سے بڑھتا ہے. نمبر دو، اس کا مال برکت کے اعتبار سے بڑھتا ہے. اور دوسرا زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا. جب زکوٰۃ مال کی نکال دی تو انسان بظاہر یہ دیکھتا ہے میرا بٹوا تھوڑا نیچے آ گیا، میرا بینک اکاؤنٹ تھوڑا نیچے آ گیا، لیکن اللہ کے کاغذوں میں نہ بٹوا نیچے آیا نہ اکاؤنٹ نیچے آیا. اللہ کے کاغذوں میں یہ مال بڑھنا شروع ہو، کیونکہ اس میں برکت آئے گی. اور برکت کا معنی یہ ہے کہ مال تھوڑا ہو، کام زیادہ کرے. تو جب بندہ سال بعد زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس کے مال میں برکت آتی ہے. یہ مدارس بہترین مصرف ہے زکوٰۃ. ویسے تو قرآن نے 8 مصرف بیان کیے، ان میں فقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر ہے ایک، مسکین ہے دو. فقیر اور مسکین کی الگ الگ تعریف ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو. ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جائے. مؤلفہ قلوب، جو بندہ کافر ہو اور اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہو کہ بھائی میں مسلمان ہو جاؤں. یہ حضور کے زمانے میں یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی مؤلفہ قلوب کی، کہ بھائی آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب زکوٰۃ ان کو ملتی تو اور زیادہ اسلام کی طرف راغب ہو دیتے. والغارمین، ایک مقروض انسان ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے. ایک بندہ قید میں ہے، اب باقی سارے لوازمات پورے ہو گئے مگر جرمانہ ادا نہیں کر سکتا جس وجہ سے قید سے اس کو رہائی ملے، ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وابن السبیل، مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے. علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین مصرف اس میں یہ دینی مدارس ہیں، جہاں صبح سے لے کر شام تک یہ مہمانان رسول اللہ کی کتاب یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. تو اس فرض کو بھی ہم نے پورا کرنا. کلمہ، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب یہ تو تھا صاحب نصاب. اگلی ٹرم ہے صاحب استطاعت. قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے گھر کا حج کرو، من استطاع الیہ سبیلا. جس آدمی کو استطاعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے. استطاعت کیا ہے؟ اس کی تعریف فقہا لکھتے ہیں، فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک اور وہاں سے واپس اپنے گھر آنے تک ٹکٹ کا خرچہ موجود ہے، راستے میں کھانے پینے کا خرچہ موجود ہے، جو پیچھے افراد ہیں زیر کفالت ان کا خرچہ موجود ہے، وہاں جو خرچہ استعمال کرنا ہے وہ موجود ہے. ایسے آدمی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس کو حج کے لیے جانا چاہیے، اس کو حج کے لیے جانا چاہیے. اب ایسے موقع پہ شیطان اس انسان کو برگلاتا ہے، بھائی تیری بیٹی جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہو گیا، تیرا فلاں فرض باقی ہے. یہ سارے فرائض اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جس بندے پر حج اس انداز میں فرض ہو گیا وہ حج میں تاخیر کرے گا. علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا کہ اس نے حج نہیں کیا. تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو انسان پورا کرے. جب آپ اللہ کے گھر کے زیارت کریں گے، حج کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز سنیے، فرمایا جس بندے نے حج کیا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، وہ فرمایا کہ حج کر کے اس طرح واپس آتا ہے کہ ولدتہ امہ، کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دی.
تو آج پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس حاجی کو ہی جب وہاں سے واپسی کی ترتیب بنتی ہے تو یہ پاک صاف ہو کر واپس آتا ہے، اور جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے تو وہاں عرفات کے میدان میں شیطان چیخ مارتا ہے، اوہو اس حاجی کو تو میں نے اتنا گناہگار بنایا، آج عرفات کے میدان میں اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، سارے گناہ معاف۔ تو یہ آپ ترتیب دے کر آگے چلتے اب یہ جتنے بھی اعمال انسان پورے کرتا جاتا ہے اتنا اللہ پاک کی رحمت کی چادر میں لپٹتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات، اب یہ ان میں سے کچھ فرضی عبادات ہیں اور کچھ سنت عبادات، کچھ نفلی عبادات، کچھ واجبی عبادات۔ ان میں جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے فرائض میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کی سنتیں دیکھتے ہیں کہ بھئی سنت اعمال اس کے کتنے، ان سنت اعمال کو شامل کر کے فرضوں کی کمی کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی نوافل کی ترتیب کتنی ہے، ان نوافل کی ترتیب کو اس کے اندر شامل فرما کر اللہ جل جلالہ اس کے فرائض کی تکمیل فرما دیتے ہیں، اس کمی بیشی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج کی رات جو ہے اس میں عبادت کا ذکر اس طرح تو کسی جگہ نہیں ملتا کہ بھئی کون سی عبادت کی جائے، کتنے نوافل پڑھے جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا جی 100 رکعت نماز، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، چھوٹے بچے، تو اس وقت ہم ریس لگاتے تھے کہ بھئی شب برات پہ تو نے کتنے نفل پڑھے، کوئی کہتا 100 پڑھے، کوئی کہتا 200 میں نے پڑھے، کوئی کہتا میں نے تو 50 پڑھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ آپ نفل پڑھیں، جتنے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنے تھوڑے پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ نوافل کی نماز آپ چاہے آج کی رات میں پڑھیں، اگلی رات پڑھیں، جس رات میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، نوافل کی نماز ایسی ہے اللہ فرماتے ہیں انسان نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ نوافل پڑھتا ہے میرے قریب ہوتا ہے، نوافل پڑھتا ہے میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن قدموں سے یہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کان سے یہ سنتا ہے، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس دماغ سے یہ سوچتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی مدد اس بندے کو شامل حال ہو جاتی ہے جو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا پڑھتا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس رات میں آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا انسان ذکر کرتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دوسرا سپارہ دوسرا رکو اذکرونی اذکرکم، آپ میرا ذکر کریں میں آپ کا ذکر کروں گا، آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کو ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ پاک کو یاد کرو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں۔ فرمایا جب میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس انسانی محفل سے بہتر ملائکہ کی محفل میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور جب یہ بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے، یہ بالش ایک گچ، اللہ فرماتے ہیں میں ایک بازو اس بندے کے قریب آ جاتا ہوں، اور جب یہ بندہ اذا تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، فرمایا ایک بالش قریب آتا ہے
میں ایک بازو جتنا قریب آتا ہوں، جب بندہ ایک بازو جتنا میرے قریب آتا ہے تو میں 2 بازو جتنا اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر یہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، آتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تم مجھے یاد کرتا ہے اذکرک، میں تجھے یاد کرتا ہوں، وَإِن تَنْسَانِ فَأَذْكُرُکَ، اگر تو مجھے بھول جاتا پھر بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان کی بات نہیں ہے، ہر مخلوق کو یاد رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جی آپ اس مخلوق کو کیسے روزی دیتے ہیں؟ علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ اس پتھر پہ ماری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارا، پتھر پھٹا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی ڈنڈا مارا۔ دوسرے پتھر پہ ڈنڈا مارا، وہ پھٹا، اس کے اندر سے تیسرا پتھر نکلا، فرمایا اس کے اوپر ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اپنا عصا مارا، تیسرا پتھر پھٹا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا۔ علامہ راضی کہتے ہیں فی شیء، اس کے منہ میں ایک چیز تھی۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں فی ورق، اس کے منہ میں درخت کا ایک پتا تھا، پتا، ورق کہتے ہیں پتے کو، اور وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی، یذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے بھولتی نہیں ہے اور مجھے کھلا رہی۔ وہ اس کے منہ میں پتا اور زبان حال سے اللہ کی تعریف بیان کرتا چلا جاتا۔ اس ترتیب پر اللہ پاک ہر مخلوق کو یاد رکھتا، ہر مخلوق کو اللہ پاک یاد رکھتا۔ اللہ کسی کو نہیں بھولے، ہر انسان کو اللہ یاد رکھتا، ہر حال میں اللہ پاک اس انسان کو یاد رکھتا۔ تو اس سے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ پاک کا ذکر، یاد خدا میں انسان کو مشغول رہنے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی آج کی رات میں عبادت، بہترین عبادت۔ اور فرمایا کہ جب انسان کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی جتنی مشکلات ہیں، علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب جلاء الافہام درود شریف کی کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا غیبی نظام اس کے لیے حرکت میں لے آتے ہیں اور اللہ اپنے ملائکہ کو اس کے کاموں میں لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام میں لگا ہوا ہے، جو کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ملائکۃ اللہ یہ رسول اللہ پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی رسول اللہ پہ درود و سلام پیش کرو۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ہمارے استاد شیخ موسیٰ روحانی بانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتح العلیم یہ درود شریف کے اوپر ہے، صرف ایک لفظ کے اوپر کہ کما صلیت علی ابراہیم، یہ اللہ پاک نے کیوں ذکر کیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صرف کما صلیتا اور کما بارکتا کے اوپر یہ پوری کتاب ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز کا وقت طے ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، رمضان کے روزے وقت مقررہ پر فرض ہیں، زکوٰۃ سال کے بعد دینی ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نماز جو ہے جب سورج نکل رہا ہو طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع، غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع، مکروہ اوقات ہے، پابندی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔
مگر فرمایا کہ یہی 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں درود شریف پڑھو تو زیادہ بہترین ہے، اور ساری عبادات کا وقت طے ہے، مگر درود شریف افضل ترین عبادت ایسی ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جس ترتیب پر چاہیں آپ درود شریف پڑھتے جائیں، اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کو پروٹوکول کے ساتھ ملائکۃ اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے ان للہ سیاحت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، فرما روئے زمین کے اوپر فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ شمس الدین علامہ زہابی ہے، اس کی علامہ زہابی کی کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب، اس کتاب کے اندر حضرت نے لکھا کہ یہ ملائکہ گھومتے رہتے ہیں، جب کوئی بندہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو یہ درود شریف لے کر سیدھا حضور کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جس کے ابا کا یہ نام ہے آپ کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام اس بندے کو جس نے درود شریف پیش کیا اس کو حضور جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، فرمایا جو میرے روزے پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھے گا میں اس صلاۃ و سلام کو سنوں گا اور اس کو جواب بھی دوں گا، اور جو دور سے صلاۃ و سلام پڑھے گا فرمایا وہ مجھ تک پہنچایا جائے۔ شیخ العرب والعجم سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت کرتے رہے، بخاری شریف کا درس دیتے رہے، روزہ رسول اللہ کی صفائی کرتے رہے، جب روزہ رسول اللہ پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، تو روزے کے اندر سے جواب آتا تھا وعلیکہ السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ تو درود شریف اس پیار اور محبت کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، آج کی رات بھی پڑھنا ہے، ہر رات پڑھنا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے، اور کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جتنی حاجات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، اللہ درود شریف کی برکت سے ختم فرما دے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت، سب سے افضل ترین ذکر حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفات، اللہ کی صفت ہے، 6666 آیات ہیں، بہترین اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 3 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمارے استاد شیخ موسیٰ روحانی بادی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف کے سبق میں فرمایا کہ مولانا الف لام میم دیکھنے میں 3 حرف ہیں لیکن پڑھنے میں یہ 9 حرف ہیں، الف لام میم اس طرح پڑھیں، یہ 9 حرف ہیں، ان 9 کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں، فرمایا 90 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے پر ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن کے جو طالب علم ہیں ہمارے جامعہ نور الہدیٰ میں پڑھنے والے، ان کی روزانہ کتنی نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، لاکھوں نیکیاں ان کی روزانہ اکٹھی ہوتی ہے، چونکہ یہ الفاظ کو دہراتے ہیں، الفاظ کو دہراتے ہیں۔ اور پھر کئی ایسے طالب علم ہیں جو بیچارے بار بار پڑھتے ہیں، ان کی زبان پہ نہیں چڑھتے، الفاظ نہیں زبان پہ آتے۔ کچھ طالب علم آتے ہیں جن کی زبان میں لکنت ہے، وہ نہیں الفاظ ادا کر سکتے مگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یتقطع فی، جو قرآن پڑھتا ہے اٹکتا ہے، فرمایا فلہ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر۔ اگر عام پڑھنے والے کو 90 نیکیاں ملی، اٹکنے والے کو 90 کے ساتھ کیا کر دیں 180 نیکیاں ملیں گی، فرمایا اس کو ڈبل ملے گی، دگنی نیکیاں ملیں گی جو بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا میں پڑھ رہا ہوں پھر یاد نہیں ہوتا، اتنا پڑھتا ہوں پھر یاد نہیں ہوتا۔ بھائی بار بار آپ پڑھتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے
جو ہم کرنا چاہیں اور اللہ چاہے کہ اس کو ہونا ہے اور وہ ہو نہ سکے، آپ یاد کرتے جائیں۔ میں جہاں جمعہ پڑھتا ہوں ٹاؤن ہال میں، وہاں بھی میں نے نمازیوں کو کہا ایک آیت آپ روزانہ یاد کریں، ایک سطر روزانہ یاد کریں۔ کئی میری طرح سفید ریش وہ پریشان ہوتے ہیں، بھائی اس عمر میں کیسے یاد ہوتا ہے؟ بھائی کئی بزرگوں نے اس عمر میں یاد کیا ہے، یہ تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ آپ بار بار اس کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کو قرآن یاد کرائے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سنتے تھے کہ خنزیر کا لفظ زبان پہ آئے تو کتنے دن زبان ناپاک ہوتی ہے؟ 40 دن۔ آپ میں سے کسی نے سنا کہ بھئی خنزیر کا لفظ زبان پہ آئے تو 40 دن تک زبان ناپاک ہوتی ہے؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں تو اس کو یہ کبھی سنا؟ ہاں اے ماشاءاللہ کئی لوگوں نے کہا۔ جس بندے نے یہ سنا ہے کہ بھئی خنزیر کا لفظ زبان پہ آئے تو 40 دن تک زبان ناپاک ہوتی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اب کافی نے کھڑا کیا، پہلے بات سمجھ نہیں آئی۔ یاد رکھیے خنزیر کا لفظ زبان پہ آنے سے یہ جن لوگوں نے کہا 40 دن زبان ناپاک ہوتی ہے، وہ صرف خنزیر سے نفرت دلانے کے لیے، کیونکہ نجس جانور ہے، نجس العین، ہر اعتبار سے نجس ناپاک جانور۔ مگر قرآن کریم میں خنزیر کا لفظ موجود ہے، جو قرآن کریم میں خنزیر کا لفظ پڑھتا ہے 50 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 50 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے میں 10۔ اور خنزیر کے کتنے؟ خا، نون، زا، یا، را، 5 حرف ہیں خنزیر کے۔ یہ قرآن میں آتا ہے نا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ بھائی یہاں فرمایا کہ مردار تم پر حرام ہے، اور فرمایا خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نام پہ لگائی گئی ہو، فرمایا یہ چیز تم پر حرام ہے۔ الا من اضطر، مگر کوئی بندہ مجبور کر دیا گیا ہو خنزیر کھلانے پہ، کوئی بندہ مجبور کر دیا گیا مردار کھلانے پہ، کوئی بندہ مجبور کر دیا گیا غیر اللہ کا نام دلانے پہ، الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، اس بندے کو حد سے نکلنا نہیں۔ اگر ایک ترتیب کے اوپر اس سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ معافی کا پروانہ عطا فرما دے گے، کیونکہ یہ مجبور تھا، لیکن عام حالت میں یہ چیزیں حرام قرار دی گئی۔ تو خنزیر کا لفظ پڑھنے سے 50 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں، یہ حروف موجود ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ اب فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ بھائی انسان قرآن کریم یاد کرے، حافظ قرآن بہترین عمل ہے حفظ قرآن۔ فرمایا آپ میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، عزت دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک ذلیل کرتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا، اللہ فرمائیں گے حافظ جی اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، جنت کے درجے چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، فرمایا تیرا مرتبہ اور مقام وہ ہے کہ جہاں تیری آخری آیت ختم ہو۔ فرمایا کہ حافظ جی الحمد کی الف سے شروع کریں گے، والناس کی سین تک قرآن کریم پڑھتے جائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ ایک حافظ قرآن جو صحیح درمیانی ترتیب پر پڑھے ایک سپارہ ہفتہ کتنی دیر میں ختم کر لیتا ہے؟ 25 منٹ۔ اب استادوں نے کام بڑا سلو کر دیا، 15 منٹ میں۔ کتنا؟ 15 منٹ میں ایک سپارہ ختم۔ 30 سپارے کتنے منٹ میں ختم ہو گئے؟ آپ نے حساب ہی کبھی نہیں لیا۔ یہاں سے پڑھنا شروع کریں، چلو 15 منٹ میں اگر ایک سپارہ ختم ہوتا ہے، جٹکی سی مثال دیتا ہوں، ایک سپارہ 15 منٹ میں ختم ہوتا ہے، 2 سپارے آدھے گھنٹے میں،
3 سپارے کتنے؟ 4 سپارے. 1 گھنٹے میں 4 سپارے آپ کے ہو. 1 گھنٹے میں اللہ نے فرمایا پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا. آپ یہاں رنگ روڈ پہ چلے قرآن شروع کر دیں اور آپ سیالکوٹ موٹر وے پر چڑھ جائیں قرآن پڑھتے جائیں. کتنے گھنٹے کا سفر ہے سیالکوٹ؟ 1 گھنٹے. کتنا؟ یہاں سے لے کر سیالکوٹ تک کی زمین حافظ قرآن یہ صرف 4 سپارے پڑھنے پڑھنے اور سیالکوٹ سے گجرات اگلے 4 سپارے پڑھنے پر اور گجرات سے راولپنڈی اگلے 4 سپارے پڑھنے پر اور راولپنڈی سے پشور اگلے 4 سپارے پڑھنے پر اور وہاں سے لنڈی کوتل اگلے 4 سپارے پڑھنے پر اور وہاں سے کابل اگلے 4 سپارے پڑھنے پر. اے حافظ جی لاہور سے لے کر پشور اور پشور سے لے کر ترخم اور ترخم سے لے کر کابل تک جلال آباد تک تو پڑھتا جا. یہ ساری زمین میرا خیال ہے ساری زندگی ہم کمائی کرتے رہے اتنی زمین ہمیں نہیں ملے گی. نہ تو 5 پلے زمین پر لڑائیاں 5 فٹ زمین پر لڑائیاں 5 کنال کے اوپر لڑائیاں. لیکن مبارک قرآن کے حافظ تو یہاں سے لے کر کابل اور جلال آباد کی زمین جو جنت کی زمین ہے فرمائے ساری زمین کا مالک یہ حافظ قرآن. یہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ کے پاس سے ملے گا اس کا پھل اللہ کی طرف سے ملے گا اور اتنی بڑی جنت کی زمین اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. حافظ جی پڑھتا جا چڑھتا جا آخری آیت جہاں پہنچے گی وہ تیری آخری منزل ہوگی. یہ ساری زمین حافظ قرآن کو الاٹ کر دی جائے گی. پھر حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا میدان محشر میں. یہ بات سننے کی جو بچے سوئے ہوئے ہیں ان کو سونے دیں جو کہ بیچارے وہ عشاء کے وقت بیٹھے ہوئے ان کو بس آپ معذور سمجھیں ان کو جگائے نہیں. باقی جو جاگ رہے ہیں وقت تھوڑا رہ گیا اس کو توجہ کے ساتھ سنیے. فرمایا سنیے حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا. فرمایا ایک حافظ قرآن اپنے عزیز ترین قریب ترین رشتہ داروں میں 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوگی. اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا اللہ جی میری درخواست یہ ہے میرے ان رشتہ داروں کو جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہے یا اللہ جنت عطا فرما دے. چچا چچی تایا تائی پھپھو خالہ ممانی اور رشتہ دار اور کزن 10 لوگوں کو حافظ قرآن جنت میں لے کے جائیں گے. کتنے لوگوں کو؟ اور اس سے اگلا قدم حافظ قرآن اگر عالم دین بن گیا عالم دین اس نے صرف پڑھی نام پڑھی منطق پڑھی فقہ پڑھی اصول کی کتابیں پڑھی علم بدیع پڑھا علم بیان پڑھا علم معانی پڑھا علم تفسیر پڑھا علم حدیث پڑھا یہ سارے علوم پڑھتا چلا گیا عالم بن گیا. فرمایا ایک عالم ان 70 لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا جنت کی جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوگی. ایک عالم دین 70 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا. ایک عالم دین 70 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے. اس لیے فرمایا کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل. اس لیے حفظ کے بعد ابھی سے نیت فرمائیں کہ ہم نے عالم دین بننا ہے یوں اور پھر یہ فضیلت حاصل کرنی ہے. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت دین ہے انبیاء کی وراثت علم ہے. والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا نبی درہم دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے ولیکن ورثوا العلم والدین نبی اللہ کے علم اور دین وراثت میں چھوڑتے ہیں. یہاں باپ
بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، اولاد کی نظریں کہ ہمیں وراثت میں کیا ملے گا، پھر جب باپ مر جاتا ہے بعد میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے باپ کی تدفین کے ساتھ ہی وراثت تقسیم کر دو، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کر دو، یہ شریعت کا حکم ہے، انتظار کی ضرورت نہیں، جس کا جو حصہ بنتا ہے حوالے کر دو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ مگر جو علماء ہیں ان کی وراثت کیا ہے؟ دین، علم کہاں سے لیا؟ نبی سے لیا، انبیاء سے لیا۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے؟ اللہ کا دین آگے پھیلاتے، اللہ کا دین آگے پہنچاتے تھے۔ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ حافظ قرآن عالم، اب حافظ قرآن کے ماں باپ جنت میں ہوتے ہیں، جنت میں ہوتے ہیں، ان کو سنہری تاج پہنائے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں چاند نہیں ہوگا، سورج کے اندر گرمی ہے، چاند کے اندر ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دوزخ کے اندر رکھ دیں گے۔ جن لوگوں کو گرمی کا عذاب دینا ہے سورج کے ذریعے عذاب دیں گے، جن کو ٹھنڈک کا عذاب دینا ہے چاند کے ذریعے ان کو عذاب دیں گے، ٹھنڈک مہیا کر کے۔ سورج اور چاند جنت میں نہیں ہوں گے، روشنی کس چیز کی ہوگی؟ فرمایا اہل ایمان کے چہروں کی چمک سے پوری جنت روشن ہوگی، اہل ایمان کے چہروں کی چمک سے پوری جنت روشن ہوگی۔ قرآن کا چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران، قرآن کریم کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا وہ وقت آئے گا میدان محشر، فرمایا کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے فَمَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وہ لوگ ہوں گے جو نبی کی سنت پر چلنے والے اور نبی کی جماعت کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ یہ کہاں ان کے چہروں کا نور پوری جنت کو روشن، کوئی لیمپ نہیں ہوگا، کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی لوبان نہیں ہوگا، کوئی انرجی سیور نہیں ہوگا، کوئی یہ بڑی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی بلب جنت میں نہیں ہوگا، مگر جنت روشن ہوگی اہل ایمان کے چہروں کے نور کے ساتھ۔ اب یہ سنہری تاج چمکے گا جنت میں، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ پوچھا جائے گا یہ کون ہے جن کے سر کے اوپر سنہری تاج ہے؟ بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ماں اور باپ ہیں، جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ آج اللہ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کے ماں باپ کو سنہری تاج پہنا دیا، جس تاج کی روشنی سے پوری جنت روشن ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس تاج کی روشنی احسن من ضوء الشمس، سورج آفتاب کی روشنی سے اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا فما ظنکم، تمہارا کیا گمان ہے اگر اس آفتاب کو، اس سورج کو ایک کمرے میں لا کر بند کر دیا جائے تو یہ کمرہ کتنا روشن ہوگا؟ فرمایا اس کی روشنی اس سے کہیں زیادہ جنت میں ہوگی، جس سے پوری جنت روشن ہوگی۔ تو بھائی اس پر ہم نے اہتمام کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنانا ہے۔ بعض اوقات جس وقت علماء بیان کرتے ہیں آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ جی ہم نے تو انشاءاللہ بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری بنانا ہے، تو اب پھر آگے دو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ شیطان گھیرتا ہے، شیطان امی کے پاس آتا ہے، شیطان ابو کے پاس آتا ہے، کیونکہ شیطان نے جنت سے نکلتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ یا اللہ جن لوگوں کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے باپ اور ماں کی وجہ سے مجھے تو نے جنت سے رجیم کر کے نکالا، دھتکار کے نکالا، رنگا درگاہ کر دیا، اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو اور تیرے فالوور، تو تیرے پیروکار
تو تیرے اطاعت گزار، تو تیرے ماننے والے، تو تیری راہ پر چلنے والے، میں ان سب کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سب کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالوں گا، اور فرمایا کہ میرے نیکوکار بندے تیری روش پہ نہیں چلیں گے، میرے نیکوکار بندے تیری طرز زندگی کو اختیار نہیں کریں گے، میرے نیکوکار بندے تیرے راستے کے اوپر گامزن نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کو بچایا۔ اب شیطان ماں کو گھیرتا ہے، باپ کو گھیرتا ہے، سہیلیاں آ جاتی ہیں، محلے دار آ جاتے ہیں، مجھے کوئی عقل علی گل کرو، کوئی عقل علی گل کرو، بچے نو مسیطے پان لگے ہو پتہ چلیا ہے، ہون خبر سنی ہے تسی بچے نو مسیطے کھلن لگے ہو، کتوں کھائے؟ حالات کے ہو جے جا رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ، بچے نو تسی حافظ قرآن بناؤ گے، مسیطے پاؤ گے، کہ کتوں کھائے گا؟ منگ کے کھائے گا؟ کتوں کھائے گا؟ جے تا ماں پٹڑی تے چڑھ گئی شیطان دی، گل ٹھیک ہے پہلے میں نہیں پہی، او خامن رو بھی برخلائے گی نہیں پہی، چھڑو اسکولے پاؤ، گل تے باجی ٹھیک کر دی پہی ہے نا، گل باجی ٹھیک کر دی پہی ہے، بھائی گل ٹھیک کر جاتے ہیں، کتوں کھاواں گے؟ نہیں ڈالا، نہیں ڈالا، اسکول میں بھیج دیا، میٹرک کر دی، پتلون لگا دی، شرٹ لگا دی، ٹائی پہن لی، او جناب میٹرک کر لی، ہون کی ایف اے، ہون کیے نیفے، ہون کیے بی اے، ہون کیے ایم اے، یہ ساری تعلیمیں ڈگریاں حاصل کر کے پاجی کے نہیں پڑھے ہو؟ پاجی میرے کو 2 ڈگریاں ہیں، کرتے کی پہ ہو؟ میں ریڑھی لانا پہ، کیوں جی نوکریاں ختم ہو گئی، پاکستان سے نوکریاں ختم ہو گئی، نوکری نہیں مل رہی، ریڑھی لانا پہ جی۔ اچھا جی، جن کے لیے کہتے تھے بھائی ایک خانگے کی تھی، ایک خانگے کی تھی، اب مدرسے میں ڈال دی، دل جمی کے ساتھ قرآن یاد کرنا شروع کر دی، دل جمی کے ساتھ قرآن یاد کرنا شروع کر دی، محلے میں سالن تیار ہو رہے ہیں جناب اپنے اپنے گھر میں، ہر بی بی کے، ہر بابے کے گھر دل میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے، بھائی برکت چاہنے ہو نور الہدایت پہ جو آج کل ہم ہو گئے ماڈرن تھوڑے سے مولوی، ہمیں شرم آتی ہے نا تھوڑے سے، پہلے ایسا سسٹم نہیں ہوتا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ طالب علم بالٹی پکڑتے تھے، گھوم جاتے تھے پورے محلے میں، ہے کہیں بوٹیاں، کہیں چھوٹا گوشت، کہیں بڑا گوشت، کہیں جناب سبزی، اور جب مکسچر ہوتا تھا صحتیں بھی ہوتی تھی، کوئی شوگر بلڈ پریشر قریب نہیں آتی، مکسچر سارے محلے، اور ہر محلے دار برکت سے مالا مال، ہر گھر کے اندر برکتوں کا نزول، جو کہ اللہ کے مہمانوں کو کھلا، سارے گھر کا کھانا ہے، کوئی شرماتا نہیں تھا، یار میں ایک کٹورا کی پہ، بھائی تو ڈال دے کٹورا چھوڑ، نہیں کٹورا بھیج سکتا، چل 100 روپے بھیج دے، چلو میری طرف سے، پھر دیکھ گھر کے اندر برکتیں کیسی۔ اب یہ جب بچہ حافظ بن گیا، قاری بن گیا، ہمارے استاد شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنو میں ابھی یہاں اس موضوع پہ یہاں سے بات پھر کروں گا، بلانے نہیں آپ نے دینی، وہ بچے کھائیں گے کہاں سے، آپ نے لقمہ ضرور دینا۔ ہمارے استاد شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے ہو فرماتے مولانا مقامات زیادہ یاد کرو زیادہ روٹی ملے گی، آپ میں سے جس بندے کو مقامات کا پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا ہے، جس کو پتہ وہ ہاتھ کھڑا ہے۔ مقامات ایک کتاب ہے ادب، عربی ادب، جو 4تھے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور میں نے جامعہ اسلامیہ میں کئی بار یہ عربی ادب کی کتاب ہے، اور انتہائی اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں، ہمیں نہ سمجھ آئی استاد جی کیا۔ میں سن 1990 میں جامعہ اشرفیہ سے دورہ حدیث کرنے کے بعد روزنامہ خبریں میں کام شروع کر دی، اخبار ہے اس میں کام شروع کر دی، مجھے انہوں نے عربی اخبارات اور عربی کے رسالے انارکلی سے منگا کے دینے شروع کر دی۔ یا اللہ کس مصیبت میں جان پھنس گئی۔ اب وہ الفاظ جو رسالوں کے اوپر لکھے وہ ہماری کتابوں میں کوئی نہیں، اور جو کتابوں میں وہ رسالوں اور اخباروں میں کوئی نہیں۔ اب جناب میں نے ڈکشنریاں خریدی انارکلی سے، ساری رات پینسل کے ساتھ نشان لگاتا ہوں، الفاظ یہاں لفظ کیا لکھا ہے،
ڈکشنری میں معنی تلاش کرو، وہ کسی محلے اور کسی مدار کے تیج گڑھ ہے. اب یہ تیج گڑھ جگہ کا نام ہے، میں اس کو ڈکشنری میں تلاش کرتا ہوں. ساری رات تیج گڑھ تلاش ہو رہے ڈکشنری میں. بعد میں پتا چلا اللہ کے بندے یہ تو محلوں کے نام ہے، شہر کے نام ہے. ہمارا ایک ساتھی اخبار کے دفتر میں گیا تو آپ نے دیکھا اخبار میں یوں ایک ہلالین، ہلال کہتے ہیں چاند کو، یہ دو چاند ہوتے ہیں، ایک چاند یوں اور ایک الٹا چاند، ان کو ہلالین کہتے ہیں. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، قمر کہتے ہیں مطلق چاند کو، چاہے پہلی کا ہو 14ویں کا ہو. لیکن یہ چاند کے دو نام، ہلال پہلی رات کا چاند، بدر 14ویں کا چاند. تو یہ ہلالین، اس کے اندر لکھا تھا پیرے. یہ کیا ہے؟ پریس ریلیز. کسی جگہ پہ بندے کا نام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہلالین کمپوزر نے ختم کر کے تو آگے سرگودے کی ایک خبر کمپوز کی جس میں ڈاکو کا ذکر تھا. اور یہ جو ہلالین میں جس بندے نے یہ خبر وہاں سے بنا کے بھیجی، اس کو ڈاکو بنا کے شو کر دیا کہ جناب سارے ڈکیتی اس بندے نے کی. ٹھیک ہے. خیر جی یہ اپنی بات آپ کو سنائی. حالانکہ یہ جتنی عربی کی کتابیں تفسیریں سب میں پڑھ لیتا ہوں، کہیں لفظ کا معنی نہ ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں. مگر اس وقت استاد جی کی بات ذہن میں آئی کہ استاد جی جو کہتے تھے کہ مقامات صحیح یاد ہوگی تو روٹی زیادہ ملے گی. 90-91 میں 1500 روپے تنخواہ پہ میں اخبار میں بھرتی ہو گیا. چلتے رہے. پھر ایک اور اخبار میں چلا گیا روزنامہ پاکستان میں، وہاں بھی عربی کا ترجمان لگ گیا تو وہاں 5000 روپے تنخواہ ہو گئی. یہ اس زمانے کی بات. تو بھائی اس طریقے سے فرمایا کہ زیادہ مقامات یاد کرو روٹی زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے تھے کہ یہ مدرسوں میں پڑھیں گے کھائیں گے کہاں سے، اب جناب اللہ نے وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے جب برکات کا نزول فرمایا قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ماں باپ کو برگلاتے تھے مسجد مدرسے میں بچوں کو بھیجنے سے، یہی آ گیا. مولی کھاندے بہت نہیں، مولی کھاندے کتھوں نہیں. کھاندے بہت نے تو کھاندے دو لفظ، کھاندے کتھوں نے تو کھاندے بہت. کھاندے کتھوں نے تو کھاندے بھئی اللہ کھلا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ بیٹھا رہتا، دیدار کرتا رہتا، دیدار کرتا رہتا. جو بندہ باہر کھیتی باڑی کر کے آیا، درختوں کی گوٹی کر کے آیا، بڑا لالو لال لال پیلا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں کھیتی باڑی کر کر کے تھک گیا ہوں، یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو نہیں کہتے کہ میں کماتا ہوں تو یہ کھاتا رہتا ہے، مفت کا کھاتا ہے، اس کو کہے میرے ساتھ کام کرے. حضور نے فرمایا تیری تعبیر ٹھیک نہیں، اصل میں یہ کماتا ہے اور تو اس کی برکت سے کھاتا ہے. یہ جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اصل کمائی یہ کر رہا ہے، تو اس کی برکت سے کھا رہا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو اس طرح اپنے آپ کو کھپا دو قرآن کریم کریم، اپنے آپ کو کھپا دو قرآن کریم کریم. آپ دکاندار ہیں، کوئی آدمی دکان کے اوپر بھی بغیر قرآن کے نہ بیٹھے. یہ ہمارے لیے ایک فتنہ آج کل آیا وہ بہت بڑا، یہ موبائل، ٹچ موبائل. یہ ٹچ موبائل یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اس ٹچ موبائل نے ہمارا بیڑا غرقاب کر دیا، غرق کر دیا اس نے. اس موبائل کی وجہ سے کتنی بچیاں گھروں سے نکل گئی، اس موبائل کی وجہ سے کتنے نکاح خراب ہو گئے، اس موبائل کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے، اس موبائل کی وجہ سے کتنے قرآن کریم کے طالب علم برباد ہو گئے. ٹچ موبائل، ٹچ موبائل، ٹچ موبائل. اللہ کے ولی تو قرآن پڑھ، یہ سب سے بہترین عمل ہے. چھوڑ ٹچ موبائل کو تو قرآن پڑھتا جا. سارا دن ساری رات ٹچ موبائل دیکھا ہوں. اب میں دیکھا اب یہ چیز ہے، اب میں لکھتا ہوں ہر چیز تیار کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں. اب اس وقت میں دیکھ رہا تھا مجھے تو انہوں نے پہلے بنا لیا، میرا تو مطالعہ ضائع ہو رہا ہے. اب یہ کام کرو. 53-54 سال کی عمر میں کوئی سکون ٹچ موبائل میں نہیں ملتا، لکھنے میں ملتا ہے، پڑھنے میں ملتا ہے. یہ کام کرو، ساری زندگی طالب علم بن کے رہو. حضور رحمہ کن فی الدنیا عالما، دنیا میں عالم بن کے رہو.
او متعلمہ یا طالب علم بن کے رہو، او مستمع یا ان کو سننے والا بن کے رہو، ولا تکن رابیہ چوتھا نہ بننا، فتہلک چوتھا بنو گے ہلاک ہو، چوتھا بنو گے ہلاک۔ تو اس طرح اپنے آپ کو ہم نے لگانا ہے اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اور حدیث سنا دوں، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن، یہ طالب علم جو جاگ رہے ہیں وہ سنیں، جو سو رہے ہیں، چونکہ بھئی ہم مولوی لوگ ہی تو بیان کرتے ہیں نا کہ عالم کا سونا اور خراٹے بننا یہ عابد کی عبادت سے بہتر ہے، یہی بیان کرتے ہیں نا۔ عالم کا سونا خراٹے بننا یہ عابد کی عبادت سے کیا ہے، بہتر ہے، یہی کرتے ہیں۔ شیطان حضور کے زمانے میں آیا، مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کی تماشا بھائی؟ کہتا بھائی یہ بندہ نفلیں پڑھ رہا ہے، اس کو میں نفلوں سے ہٹانا چاہتا ہوں، مگر یہ قریب ایک مولوی صاحب خراٹے بھر رہے ہیں، اگر یہ جاگ گئے تو میرا سارا منصوبہ خراب ہو جائے گا، سارا منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ مولوی صاحب نہ جاگے، یہ خراٹے مارتے ہیں اور میں نفلیں پڑھنے والے کو کسی اور ترتیب پہ لگا دوں، ٹھیک ہے؟ تو اس ترتیب پر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگانا ہے۔ حدیث قدسی من شغلہ القرآن عن ذکر، یہ سنو، حافظ قرآن سنو، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی آتیتو اکثر ما اوتی السائلین، فرمایا جو زیادہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، فرمایا میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے، سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا کرتا۔ اس کے پاس نفلیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کے پاس لمبی چوڑی دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ان نفلیں پڑھنے والوں سے، دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ زیادہ عطا کرتا ہوں۔ ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، کہ جب ہم لاہور میں آئے تھے تو سوراب کا ایک سائیکل لے کے آئے، 700 روپے، وہ بھی کسی نے مسجد کے آگے سے اٹھا لیا، پھر ایک سائیکل بنوایا، وہ بھی کسی نے اٹھا لیا۔ آج پراپرٹیاں سنبھالی نہیں جاتی کہ کدھر کدھر، وہ کہاں پہاڑوں سے اتر کے ہم آئے، حضرت اے پلاٹ جو ہے اے پاٹے کر رہے ہیں، ایتھے درش بناؤ، حضرت اے درش بناؤ، حضرت اے درش بناؤ جی، حضرت اے کرو جی، حضرت اے کرو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ بھیجا۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ جامع شفیہ میں جاؤ، جو بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے فائل دبائی بغل میں، سیدھا جامع شفیہ میں، اور لڑکھڑاتی آواز میں کہتا ہے کہ جتنے دن سا موجود اس مکان دے بس میں رہاں گا، میرا جنازہ اٹھنا ہے تے تواڈے نال، ایک ہی ہوئے گا، سنبھالا نہیں جاتا نظام۔ یہ کیوں؟ ایتھے لوگ دو دو مرلے واسطے جناب تڑفن رہے ہیں، تے مولویوں دے کول کتنے اتنے بڑے مدرسے، اتنی بڑی مسجداں کتوں آ رہی ہیں؟ مولوی چوکیدار، مولوی کیا ہے؟ چوکیدار، خدا کے گھر کا خدمتگار ہے، اسے مرنا دوسرا آ جائے گا۔ حضرت چلے گئے، اللہ نے دو بندے، وہ اکیلا بندہ تھا، حضرت نے دو بندے کھڑے کر دیے، کہا یہ بھی جنت کی حوروں کے ساتھ جا کے شادی کر لیں گے، اللہ 4 کھڑے کر دے گا، وہ حوروں کے ساتھ جا کے شادی کریں گے، اللہ 8 کھڑا کر دے گا۔ یہ نظام تو قیامت کی صبح تک چلتا رہے۔ حضور نے مسجد نبی شریف بنائی، 7 مہینے میں 2 یتیم بچوں سے سودا ہوا، انہوں نے کہا مفت دیں گے، حضور نے فرمایا میں مفت نہیں لیتا ہوں، میں مسجد بناؤں گا۔ 2 یتیم بچوں سے سودا ہو گیا، 7 مہینے میں مسجد نبی شریف حضور نے تعمیر۔ آج حضور کہاں آرام فرمائے؟ جنت میں۔ آج مسجد نبی شریف لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے اور وہاں نمازیں ہو رہی ہیں اور حضور کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، حضور کے درجات اور بڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن اس کو دل میں، اور اپنے آپ کے ساتھ مخلص بن جاؤ، قرآن کے حافظ ہو، مخلص بن جاؤ اپنی ذات کے ساتھ، علماء اپنے ساتھ مخلص بن جاؤ۔ ہمیں اس وقت مار پڑتی ہے جب ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں رہتے۔ ہمارا اخلاص یہ ہے، ہمارے سینے میں اللہ کی کتاب ہے، ہم ہر وقت کتاب پڑھیں،
ہمارا اخلاص اپنی ذات کے ساتھ یہ ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اللہ نے ہمیں فارغ کیا ہے، ہم ہر وقت مطالعہ کرتے رہے، مگر آج مطالعے کا کوئی سسٹم ہی نہیں، مطالعے کا سسٹم کوئی نہیں۔ ہم مطالعہ کریں، حافظ قرآن آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم نے عالم بننا ہے، ہم نے مفتی بننا ہے، ہم نے دین کا آخر زندگی تک دین حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ۔ پھر دیکھو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ جو ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار ہے، وہ آپ کو بھی رزق دے گا اور فراغت دے گا، رغبت دے گا، حسب طلب دے گا۔ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ہاتھ اٹھنے پر لبیک فرمائیں گے، بات ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنے ساتھ مخلوق، اور جو دنیا کا کام کرنے والے بھائی ہیں، نمازوں سے غافل نہ ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اللہ کو نہ بھولیں، کاروبار حلال کا کریں، جائز کریں، اور کاروبار شروع کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ یہ کام ہم نے شروع کیا ہے، یا اللہ تو ہماری مدد، مت اکڑو اس بات پہ کہ ہم نے مال لگایا جی، ہم نے سرمایہ لگایا جی، ہم نے پیسے رکھے جی، ہم نے شیئر کیا، کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے شیئر میں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ دکان شروع کی ہے، اس میں برکت ڈالنے والا تو ہے، یا اللہ یہ روزگار شروع کیا ہے، یا اللہ اس روزگار کو چلانے والا تو ہے، یا اللہ یہ کارخانہ شروع کیا ہے۔ ہر وقت دعا مانگتے رہو، ہر وقت دعا مانگتے رہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، سن 2006 میں مجھے کہنے لگے حضرت دعا کریں کہ بیٹوں کا بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اللہ کرے یہ قرضہ اتر کر۔ فقیرہ کا کی ہے منہ لانا نے کیڑا واپڑا دا بل آتا ہے، کیڑا واپڑا دا بل آتا ہے، زبان چھچڑا اتنا سارا ہلانا ہے، اے اللہ برکت فرما، اے اللہ مدد فرما۔ وہ اللہ نے دعا سن لی، ایک فیکٹری، پھر اللہ نے کیا دوسری فیکٹری، پھر اللہ نے کیا تیسری فیکٹری، پھر ایک اور ماشاءاللہ چوتھی فیکٹری بنی۔ چل یہ کیا ہے؟ دعائے فقیرہ تیرے اللہ، دعائے فقیرہ تیرے اللہ، اور دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہوئے، ان کی خالہ کی حضرت مریم، یہ بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی، ان کو بے موسم پھل ملتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سننے کی ہے، یہ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ مائی مریم جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی تو یہ نظر مانی گئی کہ اس پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت پہ لگائیں گے۔ اللہ کی شان میں چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران، جب پیدائش ہوئی تو بچہ نہیں پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم، بچی پیدا ہوئی۔ اللہ جی نظر تو یہ مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت پہ لگائیں گے، یہ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کو چھڑو ایک بیٹی جائے یہ نہیں جائے بیت المقدس کی خدمت، بیٹی کوئی مائی مریم نے بیت المقدس کی خدمت شروع کر دی، جھاڑو پوچھا خدمت، نہ کوئی روٹی کھلانے والا، نہ کوئی روٹی پکانے والا، نہ بے موسم پھل مائی مریم کو ملتے۔ یہ مشتوں مدرسوں کی خدمت کرنے والے لوگوں، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی پڑھو، آج ہی جا کے خود ہی پڑھ لو، خود ہی پڑھ لو جا کے، مائی مریم بیت المقدس کی خدمت، بے موسم پھل آنے شروع، بے موسم پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خالہ حضرت مریم بوڑھے سوال کر لیا، یہ جن حافظوں کو قرآن یاد ہے ان کو توجہ ہو جائے گی۔ حضرت زکریا نے سوال کیا انا لکی ھذا، مریم یہ بے موسم پھل کدھر سے آیا؟ ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کے، یہ کہاں سے آیا؟ پڑھو چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران ہے، آل عمران، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، ان کی بیٹی ہے حضرت مریم، ان کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ سر پھاڑ لیا زکریا علیہ السلام نے، سر پھاڑ لیا زکریا علیہ السلام نے،
ہنالک دعا زکریا ربا، اوتھے ہی کھلو گے ربا مریم کو بے موسم پھل دینے والے اللہ، میں بوڑھا اولاد کوئی نہیں، اولاد جوانی میں ملتی ہے، اس کو بے موسم پھل دینے والے اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کر۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی، جبریل کو دوڑایا، جبریل لبیک یا رب جلیل، جا دوڑا چلا جا میرے زکریا کو جا کے خوشخبری سنا دے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم لڑکا بھی بھیج رہے ہیں اور لڑکے کا نام بھی آسمانوں سے بھیج رہے ہیں، اس کا نام آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام اس طرح اللہ کی طرف سے آیا، اور پھر زکریا علیہ السلام ایک بادشاہ کا وقت، اس بادشاہ نے ایک لڑکی سے شادی کرنے کا پروگرام بنایا، لڑکی نے کہا کہ زکریا کا سر قلم کر کے لا تب میں تیرے ساتھ شادی کروں گی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ اس شریعت میں اس بادشاہ کی شادی نہیں ہو سکتی، مگر اس نے اصرار کیا، اس نے کہا سر قلم کر کے لا، سر قلم کر کے لائے گا پھر تیرے ساتھ شادی کی ترتیب بنے گی۔ اس بدبخت بادشاہ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے جو اللہ سے مانگ کے لیا تھا، بادشاہ کے دربار کے سامنے اس کا سر قلم کر، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد تشتری میں سر رکھ کر لڑکی کے سامنے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کے اوپر عذاب بھیجا، ظالم بادشاہ مسلط کیے، یہ بخت نصر آیا، بیت المقدس کی بھی تذلیل کی، اس کی حرمت پامال کی، کئی سالوں تک یہ ظالم بادشاہ ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تیسرے سپارے میں دوسرے رکوع کے اندر ذکر ہے، وہ جو اجاڑ بستی دیکھی، وہ کھنڈرات دیکھے، وہ چھپر جو چھتوں کے دیواروں کے اوپر گرے دیکھے تو پکار اٹھے، کیفا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس ویران بستی کو اللہ کیسے آباد کرے گا؟ اللہ نے اسی موت کے منہ میں بھیج دیا، چل تو بھی موت کے منہ میں۔ کتنے سالوں کے بعد اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے ادھر روح پیدا کرنا، فرمایا اب اپنے جسم کو دیکھتا جا کس طرح زندہ کرتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو آنکھوں میں پہلے روشنی آئی، پھر پورا جسم ان کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو، فرمایا ہون دیکھ، اے کھوتا تیرا جی دیتے تو بیٹھ گیا ہے، اس کھوتے گدے کو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے دیا۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، تو یہ بادشاہ کا ذکر تو یحییٰ علیہ السلام کے میں نے اللہ قبول کرتے، دعائیں مانگو، اور جتنا آپ کو جس مرکز کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے اس کو آپ نے اللہ سے قبول کروانا، یہ بھی نیک اعمال ہے، اور یہ عبادت کی راتوں میں جتنا زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرو گے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ صلاۃ و تسبیح بھی یہاں معمول ہوگا، میں نے وہاں بھی بیان کیا جامع مشارفی میں، آپ کو بہت مختصر کر کے تو بات ختم کرتا ہوں۔ صلاۃ و تسبیح، حضور نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا عباس، یہ بڑے زبردست چچا جن کی اولاد میں سے ہم ہیں، حضرت عباس فرمایا چچا اگلے پچھلے گناہ معاف، چھوٹے بڑے گناہ معاف، ایک عمل کر لیا کرو، ہو سکے تو روزانہ نہیں تو جمعے کو، ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد نہیں تو سال بعد نہیں تو زندگی میں ایک بار یہ عمل کر لینا، یہ ہے صلاۃ و تسبیح کا عمل۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز، صلاۃ و تسبیح، منہ میں رکھنا کعبہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا، اور اس کے بعد سبحانک اللہ الحمد شریف سورت پڑھ کے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ یہ آپ نے پڑھنا 15 مرتبہ، اور یہ ہاتھوں کو اس ترتیب پر تھوڑا تھوڑا اپنے دباتے چلے جا رہے، تھوڑا بار محسوس نہ ہو، آپ کو پتا چلے۔ پھر یہ کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ 10 بار، پھر 5 بار اس کو دبائیں گے 15 مرتبہ قیام کی حالت میں، پھر رکوع میں جائیں گے تو 15 مرتبہ تسبیح کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کے تھوڑا بیٹھے 10 مرتبہ،
دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اٹھیں تھوڑا سا بیٹھیں 10 مرتبہ پڑھیں. یہ کتنی بار ہو گیا؟ 75. کتنا ہو گیا؟ 75 بار ایک رکعت میں یہ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، اور کوئی 300 تسبیحات آپ کی ہو جائے گی. اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. اللہ جل شانہ گناہوں کی معافی کا فرمانا. یہ کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا. اور آج کی رات یہ جو شب برات ہے، اس کی اور عام راتوں کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے. آج کی رات اللہ ابتدائی رات میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، اور باقی راتوں میں رات کے پچھلے پیر تشریف لاتے ہیں. آج کی رات میں ابتدائی حصے میں تشریف لاتے ہیں، اور ساری رات، یہ میں لکھ کے لایا تھا ابن ماجہ کی روایت، فرمایا اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار آج اس کی رزق کی فراوانی کا اعلان کر دوں؟ ہے کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا آج اس کی مشکلات آسان کر دوں؟ یہ ساری رات اللہ کی طرف سے آواز ہے. اب بھی ماشاءاللہ کتنا وقت ہے، لیکن حضرت مولانا قاری تنویر صاحب کی دریا دلی اور جامعہ نور الہدیٰ والوں کی دریا دلی مہمانی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ.